پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں خدمات انجام دینے والے امریکہ کے سابق سفیر رچرڈ آلسن کو وفاقی اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی پر 3 سال زیر نگرانی رہنے کی سزا اور $39,400 جرمانہ عائد کر دیا۔ خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق رچرڈ آلسن کو یہ سزا سرکاری عہدے کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنے کے الزامات ثابت ہونے پر دی گئی ہے۔ پاکستان میں 2012 سے 2015 تک امریکی سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے رچرڈ آلسن کو گزشتہ برس جون میں غلط بیان دینے اور غیر ملکی حکومتوں کی لابنگ کے لیے حکومتی قوانین توڑنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ رچرڈ آلسن پر الزام تھا کہ انہوں نے 2016 میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرمنٹ کے فوری بعد قطر کی حکومت کی مدد کرنے کے لیے امریکی پالیسی سازوں پر اثر و رسوخ استعمال کیا تھا۔ واشنگٹن کے لیے امریکی اٹارنی کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی قوانین سینئر عہدیداروں کو اپنا منصب چھوڑنے کے 1 سال بعد کسی وفاقی ادارے کے مدعی کی طرح غیر ملکی حکومتوں کی نمائندگی کرنے یا امریکی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی نیت سے غیر ملکی اداروں سے تعاون یا مشورہ دینے سے روکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے مذکورہ غیر قانونی سرگرمیاں چھپانے کے لیے کئی اقدامات کیے، جس میں ای میلز ڈیلیٹ کرنا اور FBI کے سامنے انٹرویو کے دوران جھوٹ بولنا شامل ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل کے دفتر کے مطابق رچرڈ آلسن نے پاکستان میں سفیر کے طور پر پاکستانی نژاد امریکی تاجر سے تعاون اور فائدہ حاصل کیا، جس کی عدالتی دستاویزات میں فریق اول کے طور پر شناخت ہوئی ہے۔ پاکستانی نژاد امریکی تاجر سے حاصل ہونے والے مفاد کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے رچرڈ آلسن کی گرل فرینڈ کو نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں فیس کی ادائیگی کے لیے $25,000 دیے اور سفیر کو لندن میں جاب انٹرویو میں شرکت کے لیے $18,000 سفری اخراجات فراہم کیے۔ اٹارنی آفس نے بتایا کہ سابق سفیر نے ایک فائدہ یہ حاصل کیا کہ وہ پاکستان اور مشرق وسطی کی ریاستوں کو اسلحے کی فروخت کے لیے کانگریس اراکین میں لابنگ کے لیے فریق اول کی جگہ بروکر کے طور پر پیش ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ فریق اول کی پاکستانی نژاد امریکی تاجر عماد زبیری ہیں، جنہیں غیر قانونی مہم کے لیے امداد الزامات پر 2021 میں 12 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ رچرڈ آلسن کے 2012 سے 2015 کے درمیان اسلام آباد میں بطور سفارتکار متعدد پاکستانی خواتین کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جن میں مونا حبیب بھی شامل تھیں۔ ڈائمنڈز گرل فرینڈ غیر قانونی لابنگ ایک سابق سفیر کا زوال کے عنوان سے مضمون میں اخبار نے بتایا تھا کہ رچرڈ آلسن نے مونا حبیب کو کولمبیا یونیورسٹی کے گریجویٹ اسکول آف جرنلزم میں داخلے کے لیے ہزاروں ڈالرز فراہم کیے اور انہوں نے مونا حبیب کا تعارف ایک پاکستانی نژاد امریکی تاجر عماد زبیری سے کرایا، جس نے ٹیوشن کے اخراجات پورے کرنے کے لیے $25,000 ادا کرنے کی پیشکش کی۔ مضمون میں بتایا گیا تھا کہ محکمہ خارجہ کے ساتھ 34 سالہ ممتاز کیریئر کے بعد رچرڈ آلسن 2016 میں ریٹائرڈ ہو گئے۔ انہیں اپنی وسیع سفارتی خدمات کے لیے سراہا گیا، جس میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں اہم کردار کے ساتھ ساتھ عراق اور افغانستان میں خطرناک اسائنمنٹ شامل ہیں۔ اس سے قبل عدالت میں پیش کیے گئے ریکارڈ سے پتہ چلتا تھا کہ رچرڈ آلسن سے دبئی کے امیر کی طرف سے اپنی سابق اہلیہ ڈیبرا جونز کی والدہ کو $60,000 کے ہیرے کے زیورات کے تحفے کی اطلاع نہ دینے پر تفتیش کی گئی تھی۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا تھا کہ FBI نے ان سے پاکستان میں کام کرنے والی ایک صحافی کے ساتھ ان کے غیر ازدواجی تعلقات کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی، جب وہ اسلام آباد میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ رچرڈ آلسن نے FBI کو بتایا تھا کہ انہوں نے CIA کے اسلام آباد اسٹیشن کے سربراہ کو اپنی ڈیٹنگ کی عادت کے بارے میں بتایا تھا، لیکن عدالتی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ضرورت کے مطابق امریکی سفارتی سیکیورٹی حکام کو اپنے رابطوں کی اطلاع نہیں دی۔ پہلے الزام میں رچرڈ آلسن نے اعتراف کیا تھا کہ جب وہ پاکستان میں سفیر تھے تو وہ یہ ظاہر کرنے میں ناکام رہے کہ انہیں ایک خلیجی سرمایہ کاری فرم کے ساتھ ملازمت کے انٹرویو کے لیے لندن کا $18,000 کا فرسٹ کلاس ٹکٹ ملا تھا۔ دوسرے الزام میں انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے 2017 میں قطر کی حکومت کی جانب سے امریکی حکام سے غیر قانونی طور پر لابنگ کی، اس قانون کی خلاف ورزی کی جس کے تحت
ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد 1 سال تک ایسا کرنے سے منع کیا گیا تھا. تاہم رچرڈ اولسن پر ہیرو یا ان کی گرل فرینڈ کے ٹیوشن سے متعلق غلط کام کا الزام نہیں لگایا گیا تھا.